السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سنائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہیت کا قصہ۔ دوستو، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز، قرآن و حدیث کے حوالے سے صحیح واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دے اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کرے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہیت سے بھی نوازا تھا۔ ان کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ پرندوں، جانوروں اور جنات پر بھی تھی۔ آپ معمار بن بیت المقدس بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما فرغ سلیمان بن داؤد علیہ السلام من بناء بیت المقدس سأل اللہ ثلاثا حکما یصادف حکمہ وملکا لا ينبغی لأحد من بعدہ۔ دوستو، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر مکمل کر چکے تھے، مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کر چکے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ نمبر 1، اے اللہ، میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے موافق ہو۔ دوسرا سوال یہ ہوا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یعنی ویسی حکومت میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ ان کی یہ دونوں دعائیں قبول کر لی گئی۔ اور تیسری دعا انہوں نے یہ کی کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی صرف نماز کی غرض سے میری اس تعمیر کردہ مسجد میں آ جائے، یعنی بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں جو فلسطین میں واقع ہے، تو اس کے تمام گناہ معاف فرما کر ایسے کر دینا گویا کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس طرح تو کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ چیز بھی اللہ رب العالمین نے اسے عطا کی ہے۔ اب آئیے قرآنی آیات کی روشنی میں ان کے سیرت و حالات کی ایک جھلک کو ملاحظہ فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین پرندوں اور جانوروں کی زبانوں کو بھی سمجھنے کی شکتی دی ہے۔ قرآن کی آیت سورہ نمل میں آپ جا کر کے تمام واقعات تفسیر سے پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت میں ہے کہ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام اور کہنے لگے، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں جو ایک ریاست کو ضرورت ہوتا ہے۔ بے شک یہ واضح فضل الہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر، جنات اور انسان اور پرندے جمع کیے گئے۔ ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونٹ ڈالے۔ اس کی اس بات سے سیدنا سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، اے پروردگار عالم، تو مجھے توفیق دے، میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے
مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی۔ جاسوس پرندے کی اطلاع۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سورہ نمل کی تمام واقعات سورہ نمل میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، یہ کیا بات کی کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا، ہدہد چڑیا آئی، پرندے آئے، ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں۔ ہدہد چڑیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر دے رہی ہے کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر نہیں۔ میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہیت ایک عورت کر رہی ہے، جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کرے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والا عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ ہدہد چڑیا کہتی ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں اور جنوں کا تابع ہونا سورہ انبیاء میں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 8 تا 86 میں ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے، جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ ان کی نگہبان ہم ہی تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی موت اور جنوں کی عاجزی سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 14 کے اندر آپ تمام تفاسیر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کس نے دی؟ کسی نے نہ دی۔ دیمک کے کیڑے کی جوان کی لکڑی کو کھا رہا تھا، بس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، ان جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب داں ہوتے تو اس ذلت کی مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ آزمائش کے بعد انعامات سورہ 7 کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کی تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، کہا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے
مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کی، کسی آدمی کے لائق نہ ہو۔ تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا اور وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے بے نرمی پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا۔ ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہمارا عطیہ ہے، ابھی تو احسان کرو، ابھی تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ دوستو، اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دے اور دوستوں میں شیئر ضرور کرے۔